الرحمن الرحیم۔ ایک جگہ نہ جنازہ گاہ کے لیے وقف کی تھی، وہاں اس کے ساتھ ایک اور جنازہ گاہ بن گئی، اب دوسری جنازہ گاہ کی ضرورت نہیں ہے، اب آیا اس جگہ کو فروغ کر کے انہیں مصالح وقف میں لگا سکتے ہیں۔ ایک جنازہ گاہ جو رہنا چاہتا ہے اور آپ اس کو بیچ کے اس کے کام میں لگائیں، اس کو کہتے ہیں وقف یستعمل لمصالح الوقف۔ وقف چیز ویسے بک نہیں سکتی لیکن وقف کے لیے بک سکتی ہے۔ ایک ہاتھ سے سلام کرنا کیسے جائز تو ہے، خلاف سنت ہے، یعنی محل کراہیت ہے۔ اگر جماعت پڑھتے ہوئے دو مقتدیوں کے درمیان خالی جگہ رہ جائے اور بعد میں آنے والا نمازی اسی جگہ کو پر کرنا چاہے مگر اس کے لیے وہ جگہ کم ہو، باہر جگہ پر کر لے، کیا اس کو پلاٹ چاہیے؟ اتنا موٹا آدمی آ گیا۔ آج کل بہت سے شوگر کے مریض انسولین لگاتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شوگر کے مریض کو جیسے ہی محسوس ہو کہ شوگر لو ہو گئی، اس کے پاس پہلے سے ڈرپ ہونا چاہیے چینی یا شوگر کی، خدا نخواستہ اگر نہیں ہے تو فوراً روزہ افطار کرے۔ اس لیے اسی خوف کی وجہ سے بہت سارے علماء و فقہاء نے کہہ دیا کہ شوگر کے مریض روزے نہ رکھے، کیونکہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، جنات کی طرح ہے، ایک وقت میں 400 ہوگا اور 2 گھنٹے بعد دیکھو 50 ہوگا، اب 50-40 پر مر سکتا ہے۔ تو اللہ نے روزہ عبادت کے لیے فرض کیا، لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں۔ کوئی بھی ایسا مرض اور پریشانی ہو جس کا انجام بیماری کا بڑھ جانا یا آدمی کا مر جانا ہو، امت کے علماء کا احسان ہے، انہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ وہ روزہ افطار کرے، نہ رکھے۔ اس دن ایک بڑے عالم استاد العلماء نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ گرمی میں تڑپ رہے ہیں، جسم میں خون پانی ختم ہو جاتا ہے، ان کو کہنا چاہیے کہ یہ روزہ توڑ دیں۔ میں نے کہا ہم سے جو جتنا ہو سکتا ہے ہم کہہ رہے ہیں، باقی علماء دین کو چاہیے کہ مسئلہ عام کرے کہ اتنی شدید گرمی، ایسی تپش جس میں پتہ نہیں کتنے لوگ مر جاتے ہیں، اگر اس کی وجہ یہی ہو کہ وہ پانی پی لے اور بچ جائے تو ان کو پانی پینا چاہیے اور مرنا نہیں چاہیے۔ اللہ آپ کو اہل خانہ کو سجدہ آمین، دونوں جہانوں میں سرخ روئی ہو، مختلف کاغذات پر اللہ اور رسول کا نام لکھا ہو، دیگر احادیث بھی لکھی ہوتی، اور بس آپ خود احترام کریں، اٹھا کے پاک جگہ پہ رکھیں، باقی سارے جہان کے آپ مکلف نہیں ہیں۔ اذان اور خطبہ بذریعہ خطبہ خط لاؤڈ سپیکر لیکن نماز میں نہیں، کیسا آواز نہیں، یہ صحیح نہیں۔ یہ پرانی تحقیق ہے، مولانا اشرف علی بھی ایک زمانے میں یہ سمجھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر سے نماز، واز، خطبہ سب پڑھنا درست اور صحیح، اور یہ فتاوی خود بخود کمزور ہو گئے۔ اقامت کے وقت جب مؤذن کہتے ہیں محمد الرسول اللہ تو اے کالم جواب میں کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بھی کسی شرح میں دیکھا ہے لیکن احادیث میں ہے کہ اس دوران آپ بھی کہے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، بہتر یہی ہے۔ حروف مقطعات کو ذکر کرنا، اللہ اس کی برکت سے دعا قبول فرمائے، یہ حضرت علی سے منقول ہے کہ وہ حروف مقطعات کو اسماء الہیہ سمجھتے تھے اور ان کے توسل سے دعا مانگتے تھے۔ روح المانی مصحف ہوتے وقت موبائل میں تلاوت کرنا کوئی حرج نہیں۔ عصر کی نماز ایک مسجد میں پڑھے ایک بار، دوسری مسجد میں دوسری بار یا نہیں، آپ کی جہاں مرضی ہو، ہمت اللہ نے دی ہے تو روزانہ ایک مسجد چیک کرتے رہے۔ آپ اپنا نام رکھیں سرویر نمازیوں کا۔ کیا جائیداد پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ نہیں، جائیداد پہ زکوٰۃ نہیں۔ جائیداد سے مراد زمینیں ہیں، پلاٹ ہے، مکانات ہے، بلڈنگ ہے، مارکیٹ ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ مشینیں ہیں، فیکٹری ہے، اس کی آمد جس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ آئی۔ جمعے کے دن خطبہ دیتے وقت عصا کو دائیں یا بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں لینا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کہتے یا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے۔ یہ تو سوال اپنے اچھا نہیں کیا، فضول سوال کیا۔ عصا تو جب بھی ہوگی تو دائیں ہاتھ میں، یوں کہو کہ قرآن شریف بھی ہے اور عصا بھی ہے، تو قرآن مجید دائیں ہاتھ میں، عصا بائیں ہاتھ میں۔
یا یوں کہو کہ عصا خطبے میں ہونا چاہیے یا نہیں، تو اس میں اختلاف ہے. بعض علماء منع کرتے، عالمگیری میں بھی لکھا ہے یکرہ اخذ العصا فی الخطبہ، اور فتاوی شام میں اس کی سنیت ثابت کی ہے. تو مسئلہ اختلافی ہے قدماء میں. لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جن کی ہمیشہ ہو، جیسے میرے ہاتھ میں رہتی ہے، تو ان کا ضرور ہونا چاہیے خطبے کے دوران. کیا بیٹا اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتا؟ نہ، توبہ توبہ، والدین کے اخراجات بیٹا اور بیٹی دونوں پر فرض ہے جس کی توفیق ہو. اس کو ہم نے کہا تھا نا کہ اصول کو، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک یہ اصول ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور فروع جو ہمارے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، نیچے تک، ان کو بھی نہیں دیں گے. دی بھی گئی تو ہوئی نہیں، دوبارہ دی جائے گی. 4 رکعت پڑھ رہا تھا، تیسری رکعت پر تشہد کے بقدر ضرورت بیٹھ گیا، پھر چوتھی رکعت یاد ہے تو کیا چوتھی رکعت کے لیے کہا چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے اور نماز باطل ہو جائے گی. مختلف بہت سے جنازے ہو جن میں بچے بھی ہو، بچیاں بھی ہو، بس امام کو بتا دے اور سارے جنازے، بڑے مرد آگے، عورت پیچھے، بچے اس کے پیچھے، اس طرح رکھے جائے اور سب کی نیت کی جائے، ایک ہی دفعہ میں جنازہ ہو جائے. سجدے میں اگر پاؤں اوپر اٹھ جائے نہ اٹھاؤ، کوشش نہ کرو. سجدہ عبادت ہے، کوئی پریکٹس نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر اٹھ گئے تو دونوں ٹانگیں ایک ہی دفعہ. تو مفتی کفایت اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام میں اس کو فساد کہا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، فاسد نہیں. قیام کی حالت میں نمازی باتیں نہیں، بائیں ہاتھ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں ضرورت کی بنا پر؟ اگر ایسی ضرورت پیش آئی تو کر سکتا ہے. والدہ بیمار ہے، اللہ صحت شفا دے. بندہ آپ کی تصانیف بہت چاہتا ہے، تمام کتابیں احسن کتب خانہ سے مل جائے گی انشاءاللہ.